ویلکم بیک ویورز. واپس چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو اپنے گیسٹ کے پاس, اور میں زاہد حامد صاحب سے اب یہ سوال کروں گی کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں بھی ہم بہت سی چیزوں میں سسپیکٹ کرتے رہے ہیں پچھلے بہت سالوں سے, کئی سالوں سے, کہ جب کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے یا اگر بلوچستان میں لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے, ان کو آرمز اینڈ ایمونیشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور مختلف جو وانا وزیرستان میں ہو رہا ہے وہاں جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے, آرم سپلائی ہو رہا ہے فارنرز کو. ہم نے تو آج تک انڈین گورنمنٹ کو کبھی ڈائریکٹلی بلیم نہیں کیا ہے, ہمیشہ دبے الفاظوں میں ہی بات ہوئی ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے زاہد صاحب, میں پوچھوں گی کہ انڈین پرائم منسٹر نے فوراً فون اٹھایا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کال کر دیا اور کہا کہ جی آپ بھیجیں اپنے انٹیلیجنس چیف کو, اینڈ وی بلیم پاکستان ٹوٹلی فار دس. یہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ ساری پرابلم اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے حکمران اپنی قوم کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. جب انڈین پرائم منسٹر نے فون کر کے کہا ہمارے پرائم منسٹر کو کہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجیے, ہم ان کے ملازم نہیں ہیں کہ ان کے حکم پہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجیں, ہمیں آرمڈ بریگیڈ بھیجنا چاہیے ان کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ پاکستان پر الزام لگانے کا اور پاکستان کو تباہ کرنے کے جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں, اور مختلف قسم کے امریکیوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر اور افغان حکومت کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے مغرب سے انہوں نے دہشت گردی کی کیمپین برپا کی ہوئی ہے, اس کا جواب ہم کیا دیں گے ان کو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پورے ٹرائبل ایریاز میں تحریک طالبان اور سوات کے اندر ملا فضل اللہ کی جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کو انڈین سپورٹ اور بیکنگ حاصل ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کے تو تمام دہشت گرد براہ راست افغانستان سے سپورٹ لے رہے ہیں. یہ وقت ہے, اس قسم کے موقع جب قوموں کی تاریخ میں آتے ہیں تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سٹینڈ لیں, قوم کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں, اور جس قوم کی سربراہی ان کو دی گئی ہے اس کی عزت کے سودے نہ کریں. اس وقت ہماری حکومت کو بہت سخت سٹینڈ لینا پڑے گا انڈینز کے خلاف. ابھی تک نہ تو ہم ان کے جواب دے رہے ہیں بلکہ ہم نے اون کر لیا ہے کہ جو وہ الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں وہ درست ہیں, اپنے ایڈوانٹیج ان کو دے دیا ہے اور خود ہی ڈیفینسو ہو گئے. اس بات کے باوجود کہ انڈینز مکمل طور پر اپنا کیس پروف کرنے میں نہ صرف ناکام رہے بلکہ شرمناک حد تک خود پھنس گئے اس کے اندر. میں آپ کے ریکارڈ تھوڑے سے مزید اس پہ ہم درست کر دیں. انڈیا میں تقریباً 600 ڈسٹرکٹس ہیں, جس میں سے 200 ڈسٹرکٹس میں اس قدر بغاوت جاری ہے کہ خود انڈین پرائم منسٹر کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا خطرہ انڈین فیڈریشن کو نیکسلائٹ موومنٹ سے ہے, کہ جو اوپر نیکسل باڑی سے لے کر نیچے تامل ناڈو تک انڈیا کو تقریباً تقسیم کرنے پر آ چکے ہیں. خالستان ایک الگ موومنٹ بھڑکی ہوئی ہے. انڈیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے ہیں وہ یا سکھوں نے قتل کیے ہیں یا تامل نے قتل کیے ہیں. مسلمانوں نے کوئی وہاں پہ ایسی دہشت گردی نہیں برپا کی. کشمیر میں آزادی ہے تو صرف کشمیر میں محدود ہے, کبھی کشمیریوں نے پورے ہندوستان میں کسی اور علاقے میں جا کے دہشت گردی نہیں کی. 7 سسٹر اسٹیٹس جو نارتھ ایسٹ میں ہیں وہ بالکل وہاں کرسچن اور ہندو مذہب کے اور دوسری قومیں آباد ہیں, ماؤسٹ ہیں, کہ جو انڈین ریاست سے ٹوٹ کے الگ ہونا چاہتے ہیں. اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے. یہ ساری جتنی بغاوتیں اس وقت جس سٹیج پہ آ چکی ہیں, انڈین گورنمنٹ کو ان کی انٹیلیجنس سروسز کے پاس اور کوئی آپشن یہ نہیں ہے کہ اس غصے کو جو انڈین فیڈریشن کے خلاف بلڈ ہو رہا ہے پاکستان کی طرف موڑ دیا جائے. اور ایک بات نوٹ کیجئے گا, پاکستان کی ریاست اپنے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہی ہے, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لڑ رہی ہے. انڈیا میں مذہبی انتہا پسند ان کی حکومت میں شامل ہیں, اور مذہبی انتہا پسند دہشت گرد ان کی ملٹری انٹیلیجنس اور نیوکلیر اور میسائل پروگرام میں داخل ہو چکے ہیں. اور دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ناپاک ہندو زائنسٹ ذہنیت ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اگر نیوکلیر ویپنز آ گئے تو یہ اپنی قوم کو بھی تباہ کریں گے اور آس پاس کے خطے کو بھی تباہ کریں گے. یہ پوری ہندوستان کی قوم, جس میں ہندو ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو, یرغمال ہو چکے ہیں ہندو ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں. آپ انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھیے, ان میں بہت اچھے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں اس بات کو. جس طرح بھی آپ نے انٹرویو سنایا تھا اس انڈین صاحب کا, لوگ ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ ساری دہشت گردی انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین ایکسٹریمسٹ, انڈین فیشسٹ اور ہندو زائنسٹ کر رہے ہیں, جو اب حکومت اور بی جے پی تک میں شامل ہو کر, کانگریس میں شامل ہو کر ایک مین سٹریم پالیسی بنا رہے ہیں جس کی بنیاد ہندوتوا یا ہندو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی پہ ہے, جو پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے. دنیا کو انڈیا پہ نگاہ کرنی چاہیے. پاکستان پرابلم نہیں ہے, انڈیا پرابلم ہے. انڈیا ڈس انٹیگریٹ بھی ہونے والا ہے, اور اس کے خطرناک ہتھیار ان کے دہشت گرد حکمرانوں کے ہاتھ میں آنے والے ہیں جو ایک زائنسٹ آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں. اور یہ نیکسس اب یہ بلڈ کر رہے ہیں اسرائیلیز اور نیو کونس کے ساتھ جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو آنے والے وقتوں کے لیے پوری قوم کو آرگنائز ہونا پڑے گا,
ہم کو اپنی ڈیفنس پالیسی امیڈیٹلی ری آرگنائز کرنی ہے. یہ جو کیمپین اس وقت ممبئی میں بلڈ ہو رہی ہے, ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اگر پاکستان نے سخت سٹینڈ اس وقت نہیں لیا تو 2002 کی طرح ایک مرتبہ پھر ہمیں ڈپلوائمنٹ کرنی پڑے گی اپنی مشرقی سرحدوں پہ, اس وقت جب اوباما